ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ زاویار کے ڈاکٹر نے امریکہ ٹریٹمنٹ کے لیے 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دی تھی، لیکن زاویار کے مزید ٹیسٹ ہو جانے کے بعد اور امریکہ کی ڈاکٹر ٹیم سے بات ہو جانے کے بعد ڈاکٹر صدف کو کال کر کے بتاتا ہے کہ زاویار کو اسی ویک امریکہ لے کر جانا ہوگا، کیونکہ جتنی جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے اتنا ہی زاویار کے لیے بہتر ہے۔ صدف تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی ایمرجنسی میں نہ تو ان کا ویزا پاسپورٹ ارینج ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی اس نے آفس میں بھی 1 ماہ بعد 3 مہینے کی چھٹی اپلائی کی ہے۔ اب وہ تو اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتاتی کہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ سوچتی ہے کہ میں خود اپنے طور پہ یہ سارا معاملہ سنبھال لوں گی، اس کے بعد ہی زاویار اور ماں کو بتاؤں گی۔ لیکن فرزانہ جب صدف کے چہرے پہ اتنی پریشانی دیکھتی ہے تو وہ اس کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتی ہے۔ اندر ہی اندر اس کا دل کٹتا رہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے علاج کے لیے صدف شاید اپنی عزت تار تار کر چکی ہے، کیونکہ فرزانہ کے دماغ میں بھی بلال عبداللہ کا وہی امیج ہے جو بلال عبداللہ سے ملنے سے پہلے تک صدف کے دماغ میں تھا۔ فرزانہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا تو علاج سے شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گی کہ زاویار کے علاج کے لیے صدف جیسی پاک دامن لڑکی نے اپنا دامن داغدار کر لیا۔ لیکن صدف جو دن رات اس لیے پریشان ہے کہ اب اتنی ایمرجنسی میں زاویار کو امریکہ لے کر جانا کیسے پاسبل ہوگا، وہ فرزانہ اور زاویار سے نظریں چرانے لگتی ہے۔ آخر فرزانہ صدف سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ صدف، تم جو اتنی پریشان نظر آ رہی ہو، پلیز مجھے بتا دو کیا بات ہے، مجھ سے کچھ مت چھپانا، بلال عبداللہ نے تم سے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے نا؟ صدف ہنستے ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے کہ میں بھی بلال عبداللہ کے بارے میں اتنا ہی نیگیٹو سوچتی تھی جتنا آپ سوچتی ہیں، اور مجھے تو یہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، بلکہ میں نے تو اسے خود آفر کی تھی کہ 8 کروڑ کے بدلے وہ مجھ سے جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ لیکن امی، میں حیران ہوں بلال عبداللہ کو دیکھ کر کہ وہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ دوسری طرف بلال عبداللہ بھی ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ عورت کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی سوچتا آیا تھا کہ عورت صرف استعمال کرنے کی چیز ہے۔ لیکن صدف سے ملنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد، بلال عبداللہ کا کانسیپٹ بھی لڑکیوں کے بارے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ بلال عبداللہ صدف سے ملنے کے بعد ڈرنکنگ بالکل چھوڑ چکا ہے، تو ڈرنکنگ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے عورتوں کے ساتھ مراسم بھی ختم ہو گئے ہیں۔ بلال عبداللہ کی گرل فرینڈ جو اسے سب سے زیادہ نزدیک تھی، وہ اسے بار بار کال کر کے پوچھتی بھی ہے کہ اب تم مجھے ملنے کو نہیں بلاتے، تو بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں تبھی ملنے کو بلاتا تھا نا جب پی ہوتی تھی، جب پینا چھوڑ دیا تو تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ اسے کافی حیرت ہوتی ہے کہ بلال عبداللہ میں اچانک ایسی تبدیلی آخر کیسے آ گئی، تو بلال عبداللہ اپنا دل اس کے سامنے آخر کھول کے رکھ ہی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسا میں سوچتا تھا نا ویسا نہیں ہے، میں سمجھتا تھا سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکیوں میں سے زیادہ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پی کر ان کا نام لو تو ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے بلال عبداللہ کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے صدف کا۔ دوسری طرف عمار احمد کو تو لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی صدف کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ صدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بات عمار احمد اور ہمشہ دونوں سے ہضم نہیں ہو رہی کہ آخر اپنے باپ کے انتقال کے محض 8 دن بعد صدف کو 8 کروڑ کی اچانک ضرورت بھی پڑ گئی، اور بقول اس کے وہ اس 8 کروڑ کی شاپنگ کرنے امریکہ جا رہی ہے۔ صدف کی پرسنالٹی تو ایسی ہے ہی نہیں، وہ تو زیادہ چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرتی، ہمیشہ سستے میں گزارا کرنے والی لڑکی، آخر ایک دم سے اسے 8 کروڑ اور شاپنگ کا کہاں سے جوش اٹھا؟ ہمشہ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ عمار جو ہر وقت صدف کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے، ہمشہ ہی اس کے آنسو پونچھنے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب عمار ہمشہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بلال عبداللہ اور صدف کا افیئر تھا، ہمیں ہی نہیں پتا، لیکن ہمشہ پھر عمار کو بتاتی ہے کہ تم جانتے ہو بلال عبداللہ کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ صدف کو یہ 8 کروڑ کیوں چاہیے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں
تو بجائے صدف کو بلا کے پوچھنے کے، بلال عبداللہ نے مجھے کہا کہ جن کو جان لیا جاتا ہے نا مس حمشہ، ان کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو حمشہ کہتی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے بلال عبداللہ صدف کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن صدف کی آنکھوں میں بلال عبداللہ کے لیے میں نے ایسا کوئی رنگ نہیں دیکھا۔ دوسری طرف فرزانہ سوچتی ہے کہ صدف تو مجھے سیدھے طریقے سے بتائے گی نہیں، اس لیے زاویار کو لے کے خود ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کچھ ایسی بات ہے زاویار کو لے کر جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی ہے، اس لیے آپ بتا دیں کیا اس کی طبیعت سنبھل تو جائے گی؟ تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ جی ہاں بالکل زاویار کا علاج ہو سکتا ہے، بس مس صدف کو یہ بتایا تھا کہ ان کو جلدی امریکہ لے کر جانا ہوگا۔ فرزانہ سوچتی ہے کہ محض اتنی سی بات صدف نے آخر ہم سے کیوں چھپائی؟ تو زاویار جو بہت سمجھدار بچہ ہے اپنی ماں کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، صدف نہیں چاہتی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتا کر ہمیں پریشان کرے، اور آپ دیکھیے گا وہ بڑی پھرتیلی ہے، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے نا کہ امریکہ جلدی جانا ہے تو وہ جلدی جانے کا انتظام بھی کر لے گی۔ اب صدف اتنی جلدی امریکہ جانے کا ظاہر ہے انتظام تو نہیں کر سکتی، آخر اس کے دماغ میں بلال عبداللہ ہی آتا ہے جو اتنی جلدی اسے پیسے دے سکتا ہے، یقیناً وہ امریکہ جانے کا انتظام بھی کروا سکتا ہے۔ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے آنکھوں میں آنسو لیے اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ ڈے 1 میں مجھے بتا سکتی تھیں۔ صدف کہتی ہے سر یہ بات تو میں نے اپنے بہترین دوستوں عمار، احمد اور حمشہ تک کو نہیں بتائی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر زاویار کو لے کر کوئی بھی مجھے حوصلہ دے گا تو میرے رہے سہے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی کہ صدف ہمت کرو، زاویار ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ یہ بات نہ چھپا کے میں نے اپنے دوستوں کی آنکھوں میں اپنے لیے جو شک دیکھا ہے وہ شک مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ میرے دوست مجھے جانتے ہیں۔ بہرحال بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ مس صدف اگر کچھ ایسا ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو چھٹی پہ جانے کی، امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدف تو بلال عبداللہ کی یہ بات سن کے حیران رہ جاتی ہے کہ سر میں زاویار کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی، لیکن بلال عبداللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ خود زاویار کے ساتھ امریکہ جائے گا، اپنی زیر نگرانی اس کا بہتر سے بہترین علاج کروائے گا، کیونکہ بلال عبداللہ سوچتا ہے کہ نامدار مرزا صاحب جو ہمارے اتنے پرانے خدمت گزار تھے، میں ان کی خدمتوں کا صلہ ویسے تو نہیں دے سکتا، ہاں البتہ اگر ان کے بیٹے کو زندگی لوٹا سکوں تو شاید ان کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بلال عبداللہ یہ سب صدف کے لیے بھی کر رہا ہے، کیونکہ بلال عبداللہ کے دل میں تو صدف کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے بعد صدف کے دل میں بھی بلال عبداللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا صدف بلال عبداللہ سے شادی کرے گی یا پھر عمار احمد سے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔